میں اب اس کے بعد دعوت دوں گا ایک بہت ہی خوش کلام، خوش گلو اور خوش شکل کہانی پڑھنے والی کو. اور یہ اتنی عمدگی سے کہانی پڑھتے ہیں، آپ پہلے بھی شاید سن چکے ہوں گے، لیکن کچھ نئے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا ایک حیران کن بات ہوگی. اور یہ ایلیا زار جو آج آپ کی ہوسٹ بھی ہیں، اور جنہوں نے یہ اتنا زیادہ انتظام ہماری اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے بہت بہت ہمت افزائی، اور ہم ان کے شکر گزار بھی بہت زیادہ ہیں. اور وہ آپ کو کہانی سنائیں گی. کہانی کا عنوان ہے قطبی ستارہ. تھینک یو سو مچ شاہین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کی اجازت سے شروع. یہ کہانی لکھی ہے محترمہ بانو قدسیہ صاحبہ نے. میں نے پہلی کہانی بھی ان کی پڑھی تھی. شی از ون آف مائی ویری فیوریٹ رائٹر. کہانی کا نام ہے قطبی ستارہ. اگر نواز صاحب کسی فیشنیبل جدید علاقے میں رہائش رکھتے تو لوگ انہیں ایک ایسا خیال باز ڈان کہوٹے سمجھتے جس کی ساری عمر خیالی پنچکیوں سے لڑتی گزری ہے. ان کے پڑوسیوں کا خیال ہوتا کہ نواز صاحب ایک گزرے ہوئے عہد، پٹی ہوئی قدروں، مذہب کے ساتھ لگے لپٹے رسم و رواج، پرانی وضع کے کپڑے، پچھلی پود کا رہن سہن اور ایک صدی پہلے کی سوچ کا ہونق سا ملغوبہ ہیں. نواز صاحب ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے. ان کی ساری زندگی طالب علموں کو ٹھیک اور غلط کا فرق سکھاتے گزری. اس لیے چتر سیانے نو دولتیوں کی طرح وہ خود کو ماحولیات کی تبدیلی سے کچھ نہ سیکھ سکے. ان کی بیوی چادر کے زمانے میں اب بھی بوسکی کا شٹل کاک برقع پہنتی تھیں. دونوں بیٹیاں گو کہ پرائیویٹ BA تھیں، لیکن انہیں نوکری کی اجازت نہ تھی. وہ ہر صبح اٹھ کر کسی ایسے شہزادے کا انتظار کرتیں جو نواز صاحب کی دہلیز کو الانگ کر ان کا ہاتھ پکڑ پھولوں سی سجی کار میں انہیں کہیں دور لے جائے گا. ان کے دن سست اور راتیں نہ گزرنے والی تھیں. ہیڈ ماسٹر کی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لوگ اب کس روش پر جا رہے ہیں. وہ اپنے خیالات نواز صاحب کی خیال انگیز گفتگو اور دینی رسالوں کے مطالعے سے اخذ کرتی تھیں. جب لڑکیاں 25 سال بھی ٹاپ گئیں اور کوئی ہونہار خوبصورت تعلیم یافتہ رشتہ نہ مل سکا تو نواز صاحب اور بیجی سراسیمہ ہونے لگے. اب انہیں زینہ اور زیتون کچھ بوڑھی نظر آتی. بیجی گھبراہٹ کے عالم میں سوئی ہوئی بیٹیوں کو غور سے دیکھنے چلی جاتی. اسے لگتا کہ دونوں مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح مایوس باسی خوشبو دینے لگی ہیں. زینہ کے تو ہاتھ پاؤں بھی پیلے پیلے اور مری چھپکلی کی طرح بے جان دکھائی پڑتے. خاتون آدھی رات کو جاگ کر ان کے لیے معقول رشتوں کی دعائیں مانگتیں. پھر اونگتی سوتی فجر کی نماز تک وہ جا نماز پر ہی بیٹھی رہتیں. خاتون کی دونوں بیٹیاں کو اپنی طرز کی خوبصورت لڑکیاں تھیں. ان کا ناک نقشہ نواز صاحب کی طرح نازک اور ماں کی طرح کھلتا ہوا رنگ بھی گندمی تھا، لیکن نہ ان میں گلیمر تھا، نہ چستی، نہ ہی گفتگو کا چلبلا پن. وہ دونوں بیٹھی اٹھی کھڑی ایک سا نقشہ پیش کرتی تھیں. خزاں میں بہار کا نقشہ، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کی حالت، سیلاب کے بعد دیہاتوں کی صورت. پھر ایک دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا. یہ بسنت کے دوسرے دن کی بات ہے. کرشن نگر کے اس مکان میں ایک عرصے سے رشتہ دار بھی کبھی نہ آئے تھے، لیکن اس روز ایک بھولی بھٹکی عورت ان کے گھر میں راستہ پوچھنے آ گئی. جی کیا اس گلی میں خلیفہ رحمان صاحب رہتے ہیں؟ زینہ اور زیتون دونوں بیجی کے پاس بیٹھی ساگو دانہ کھا رہی تھیں. پتہ نہیں جی، آپ بیٹھیں، میں نواز صاحب سے پوچھ کر بتاتی ہوں. بیجی تو خلیفہ رحمان صاحب کو پوچھنے چلی گئیں، لیکن دونوں لڑکیاں ہکا بکا اس بے بدل عورت کو تکنے لگیں. میرون کپڑوں میں ملوث 50 کے لگ بھگ یہ عورت بغیر کسی بے ساکی کے کھڑی تھی. دوستی کے انداز میں باتیں بڑھانے کے لیے وہ زینہ اور زیتون کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی. کیا کھا رہی ہیں آپ لوگ؟ ساگو دانہ، زینہ نے جواب دیا.
साबूदाना क्यों? खैर है, हमारे दादा जब बीमार पड़ते थे तो साबूदाना खाया करते थे। वो जी हम तो हर रोज़ इसी का नाश्ता करते हैं। अच्छा, साबूदाना और नाश्ते में? दोनों लड़कियां खामोश रहीं। ये आपका अपना घर है? जी अपना ही है, अलाट कराया अब्बा जी ने। जीना सच्चे जवाब देती हुई डर रही थी। उसे खौफ था कि कहीं बाद में बीजी नाराज़ ना हो। और आपके अब्बा जी क्या करते हैं? शुतुरनाल का मुंह की तरफ था। वो जी हेड मास्टर थे कसूर में, अब रिटायर हो गए। कुछ देर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता, लेकिन बीजी आ गई। वो इस गली के आखिर में आप दाएं को मुड़ेंगे ना जी, तो चौथा घर खलीफा रहमान का है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैरून चादर उड़े और डायमंड की छोटी सी नाक की कील चमकाती, गोल्डन जूतियों को मटकाती वो औरत बड़े फाटक तक पहुंची, फिर लौट आई। बहन जी, इन दोनों को साबूदाना तो ना खिलाया करें, अच्छे हट काट की लड़कियां हैं, खामखी पीली फटक कर रखी हैं आपने। नवाज साहब का घराना डॉन कहोटे की तरह हवा में तलवारें मार मार कर जिहाद करता रहा था। इस मशवरे का भी उन्होंने कई हफ्ते बुरा माना। वो तो नाक की सीध, अकदार की डोरी थामे हर तब्दीली से मुंह मोड़े ज़िंदगी बसर कर रहे थे। किसी की ज़रूरत कैसे हुई कि ऐसे लोगों को साबूदाना खाने से मना करता? अभी वो कई माह और इस वाक़े को दोहराते रहते, लेकिन इस वाक़े के बाद एक और अजीब वाक़या हुआ। मैरून चादर वाली औरत अपने बैंकर बेटे का रिश्ता लेकर दूसरी बार उनके घर फिर आ गई। बीजी का तो हार्ट फेल होने लगा। 6 फुट का ऊंचा लंबा गंदम गो रंग, शाइस्ता, खामोश। उनका तो अंदर ही अंदर जी चाहा कि जीना और जैतून दोनों का एक बार इकट्ठे ब्याह कर दें और इन दोनों की पीली जवानियों को किसी दूसरे के कंधे पर डालकर खुद अल्लाह अल्लाह करें। मगरिब की नमाज के बाद जब हेडमास्टर साहब मस्जिद से आए तो बीजी बड़े एहतमाम से उनके कमरे में गईं। आज वो इस रिश्ते की कारकर्दगी को अपने हुस्न सलीका का नतीजा समझ रही थी। नवाज साहब लीजिए, एक खुशखबरी है। अब समझ नहीं आता कि जीना का करूं कि जैतून का। 2 साल का ही तो कुल फ़र्क है दोनों में। नवाब साहब ने तफसीलात के फुकदान के पेश नज़र खामोशी अपना ली और सवालिया नज़रों से बीवी को देखा। वो जी कुछ दिन हुए एक औरत अचानक हमारे घर आई थी, बस 5 मिनट ठहरी होगी। हमारे रहन सहन से कुछ ऐसी मुतासिर हुई कि आज रिश्ता लेकर आ गई अपने बेटे का। बड़ी दीनदार लगती है। खूब खूब खातून, अल्लाह ने मुझ बेहिम्मती की सुन ली। नवाज साहब बोले, कह रही थी मुझे तो ऐसी घर की तलाश थी जहाँ पुराने असूल हों। उधर डिफेंस में तो कुछ काबू में नहीं आ रहा उसके। है? अच्छा, तो डिफेंस में रहती है? नवाज साहब ने पूछा। बिल्कुल जी, अपनी कोठी है 6 कनाल की। कह रही थी मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए, सोम सलाद की पाबंद, पुराने ख्यालों में खुश रहने वाली। बड़ी खुश नसीब औरत है जो अभी तक ऐसी बातों की आरजू रखती है खातून। कल फिर आएगी, आप खुद मिलना नवाज साहब, बड़े अच्छे अखलाक की है। बेटा भी ऐसा खूबसूरत और शरीफ। अच्छी तरह से देख लेना खातून, हम लोग ऐसे नहीं कि हमें इतने अच्छे रिश्ते मिल जाएं। लें जी, देखना क्या है, बैंकर है और अभी अभी असिस्टेंट मैनेजर हुआ है, बड़ी तनख्वाह है। नवाज साहब लेटने को थे कि उठकर बैठ गए। खातून को लगा कि जैसे उनके कान, सर के बाल, रोंटे सब खड़े हो गए हों। क्या काम करता है? बैंकर है जी, डिफेंस में उसका बैंक है, आप खुद मालूम कर लें। ये कार्ड है उसका। हेडमास्टर साहब ने सिराज सईद का कार्ड अपने हाथों में लिया। उस पर वाकई असिस्टेंट मैनेजर और उसके बैंक का पता दर्ज था। ये कौन बेवकूफ़ लोग थे जो उसकी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे? या फिर ये कौन से चालाक लोग थे जो इसकी बेटियों के आगे जाल फैला रहे थे? देर तक नवाज साहब कार्ड को उंगलियों में फिराते रहे। आपको खुशी नहीं हुई नवाज साहब? खुशी तो हुई है, लेकिन खातून। लेकिन क्या? बीजी ने खिंच कर कहा, मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता, ना जीना की ना जैतून की। क्या कहा मास्टर जी? कोई अक्ल करें, घर बैठे बैठे तो वैसे ही सठिया जाएंगी।
ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر نواز چپ ہو گئے. ساری عمر ڈان کہوٹے کی طرح وہ ہوائی پنچکیوں کو تلواریں مارتے رہے تھے. ان کی ساری عمر آدرش بنانے، پالنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو اذیت ناک بنانے میں گزری تھی. اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا سارا وقت قرآن اور حدیث کے مطالعے میں گزرنے لگا تھا. وہ چھوٹے موٹے اصولوں اور آدرشوں سے نکل کر مشکل ترین آدرشوں کے سمندر میں گر گئے تھے. خاتون یا شادی ممکن نہیں. وجہ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ جو میں سود کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کو اپنی بیٹی کیسے بہا دوں جس کا رزق سودی بیوپار کا مرہون منت ہے. میں خود اپنے ہاتھ سے یہ نہیں کرنے دوں گا. سود حرام ہے، حرام حرام حرام. یہ تو آپ بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں نواز صاحب. آج کل کون سا کاروبار حلال ہے بھلا؟ اور حلال پر گزارا کس کا ہوتا ہے؟ تو تم سے کس نے کہا خاتون کہ مسلمان ہونا آسان ہے، یہ قرآن کے احکامات پر چلنا سہل ہے؟ اوئے اصل لوگ تو وہی تھے جو اسلام کی خاطر تپتی ریت پر جھلسے، پیٹ پر پتھر باندھے اور جہاد کیا. بھائی تم سے کس نے کہا اسلام کی پیروی کرنے والوں کی زندگی آسان ہوتی ہے یا مسلمان اپنے پر جبر نہیں کرتا؟ تم جاؤ تو سودی بیوپار کرنے والے سے بیٹی بیاہ دو. ہمارے دین میں اکراہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ہماری راہیں ضرور علیحدہ ہوں گی، یہ بات یقینی ہے. جو احکام آ گئے ہیں ان کو کسی تعویل، جواز بندی اور اپنی مرضی کے مطابق نہیں کیا جا سکتا. خاتون تو کھڑے کھڑے جھلس گئیں. جانتی تھیں کہ نواز صاحب بڑے سخت گیر منتظم تھے. جوانی میں وہ خود بھی کشت کاٹتے اور اس شاگرد کی جان پر بھی شکنجہ کس دیتے جو راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. خاتون کو معلوم تھا کہ وہ اب کسی قیمت پر سراج سعید سے اپنی بیٹی کا بیاہ نہیں کریں گے. وہ بھی جھپٹ میں آئے ہوئے آدمی کی طرح دیر تک اندر گری رہی، پھر لمبی سی سرد آہ بھر کر رخصت ہو گئی. اسے علم تھا ایسے سپاہیانہ آدمی کے آگے نہ بولنا کام آتا ہے نہ جھگڑنا، بس چپ رہنے سے جان بچ جاتی ہے. کچھ دن بعد سراج سعید کی والدہ اپنے بیٹے سمیت پھر حاضر ہو گئیں. زینہ اور زیتون اندر کمرے میں چلی گئیں. انہوں نے دروازے سے کان لگا کر بھی نہ سنا کہ کیا باتیں ہوئیں، لیکن خوشی سے دونوں کے چہرے جگمگانے لگے. اتنا بڑا فانوس تو ان کے گھر میں پہلے کبھی نہ چمکا تھا. اب تو آپ ڈیفینس چلی جائیں گی. زیتون نے 2 سال بڑی بہن کو پرانے زمانے کی لڑکیوں جیسا چھیڑا. لو میں کیوں جاؤں گی؟ وہ تو سراج کی والدہ نا تمہیں گھور رہی تھیں. پہلے تو آپا کی شادی ہوگی جی. زیتون نے بہن کو اور گدگدی کی، لیکن کہیں اس کے اپنے اندر بھی امید کا دیا روشن ہو گیا. شاید سراج سعید کی والدہ سچ مچ اسے ہی گھور رہی ہوں. یہ کوئی ضروری ہے کیا؟ کسی حکیم نے کہا ہے. دونوں بہنیں چونکہ زیادہ وقت گھر پر رہی تھیں، باہر کی دنیا کا تجربہ انہوں نے عورتوں کے ڈائجسٹوں سے حاصل کیا تھا، اس لیے ان میں ابھی 2 رنگے لوگوں کا ایکسپوجر نہ ہوا تھا. وہ نہیں جانتی تھیں کہ آج کل ایسی چھیڑ چھاڑ بالکل آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہے. زینہ اور زیتون کے کمرے سے باہر چھوٹے سے صحن میں بیجی، سراج سعید اور اس کی والدہ بیٹھے تھے. بیجی نے قریبی حلوائی سے تشت بھر جلیبیاں اور گاجر کا حلوہ منگوا کر ان کے سامنے رکھ چھوڑا تھا، لیکن نہ وہ کھانے پر اصرار کر رہی تھیں اور نہ وہ دونوں کسی طور کھانے پر آمادہ تھے. بیجی نے ساری عمر 3 تکون پر گزارا اور یہی آرزو دل میں پالی کہ بیٹیوں کو ایسا گھر ملے جہاں رزق کی کمی نہ ہو. سراج سعید اور اس کی ماں آسیہ کے لباس، تراش خراش، باہر کھڑی موٹر کی لمبائی سے لگتا تھا کہ جو بیٹی بھی اس کے گھر بیاہی گئی راج کرے گی. لیکن خاتون کے حواس گم تھے. اندر ٹپکتی رال کو وہ روکنے پر مجبور تھی. بڑی دیر بعد بولی، حلوہ کھائیں نا آسیہ بہن، دیسی گھی میں بنا ہے. نا جی، آپ ہمیں ہاں میں جواب دیں تو یہ حلوہ جلیبیاں ساتھ لے جائیں. میری بڑی خواہش تھی کہ کسی صاف ستھرے گھرانے میں سراج بیٹے کا رشتہ ہو جائے. آپ یقین جانیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس پرانے اصول اور مسلمان لڑکی چاہیے جو سراج کو بھٹکنے نہ دے.
اس کے دادا نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے کہ اگر کوئی ماڈرن لڑکی آ گئی تو پھر سراج کو کوئی راستے پہ نہیں ڈال سکتا۔ بی جی کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے، وہ بار بار اپنی قسمت کی لکیروں کو دیکھتی تھیں۔ آپ ہمارا گھر بار دیکھ لیں بہن جی، اس کے بینک جا کر تفتیش کر لیں، ہمارے ہمسایوں سے پوچھ لیں، کوئی نقص ہو تو انکار کر دیں۔ خاتون کو معلوم تھا کہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر نواز صاحب سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے اتنی عمر دھوپ میں کھڑے گزاری تھی کہ اب وہ سائے کو بھی گناہ سمجھنے لگے تھے۔ وہ جی بات یہ ہے، سراج سعید کو بغلوں میں ہلکا سا پسینہ آ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گلیوں میں رہنے والے لوگ کبھی اس جیسے دلہا کو بھی انکار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو اتنے اچھے اچھے رشتے فل اسپیڈ میں کوشش کر رہے تھے، پھر یہ کیسی الٹی بات تھی کہ اونچے ماتھے والی پیلی پیلی کس کے چٹیا کرنے والی دو لڑکیوں کی معمر ماں ہاں نہ کرنے کے موڈ میں تھی۔ جی فرمائیں۔ وہ جی اول تو سچی بات یہ ہے کہ جی ہم لوگ آپ کے جوڑ کے نہیں ہیں، میری بیٹیاں دال چپاتی پر پلی ہیں، اور دوسرے جی اور دوسرے جی ان کے والد کو نا ہیضہ ہو گیا ہے۔ سراج سعید اور آسیہ بیگم نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہیں جی ہیضہ ہو گیا ہے؟ سراج نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں جی نیکی کا ہیضہ ہو گیا ہے، سارا دن کہتے رہتے ہیں دین میں پورا پورا داخل ہو جاؤ، یا تو تم لوگ مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ سٹھیا گئے جی، اب اسکول تو ٹھیک کرنے کو ہے نہیں، ہم تینوں کو ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ آسیہ اور سراج ابھی تک اس معاملے کی تہ کو نہ پہنچے تھے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ بات کچھ بھی نہیں ہے بیگم صاحب، بس وہ کہتے ہیں لڑکا بینکر ہے، اور بینکر کی تنخواہ سودی بیوپار سے نکلتی ہے، اس لیے اب کیا کریں، وہ بینکوں کے سود کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ سٹھیا گئے بالکل۔ اوہ اچھا میں سمجھ گیا۔ سراج سعید کھڑا ہوا، حلوہ اور جلیبیاں پڑی رہ گئیں، کہیں سے ان پر آ کر ایک سبز رنگ کا مکھا بن بھنانے لگا۔ دونوں طرف کی خاموشی بیگانہ وار ایک دوسرے سے ملی، اور چھوٹے گھر کی زینہ اور زیتون رات گئے تک ایک دوسرے کو گھورتی رہیں۔ انہیں پہلے ہی اپنی خوش نصیبی پر اعتبار نہ تھا، اب اور بھی مکمل یقین آ گیا کہ درمیانے طبقے کی لڑکیوں کے لیے کوئی معجزہ کبھی ہوا ہی نہیں کرتا۔ نواز صاحب کے پاس کبھی اتنا وقت ہی نہ ہوتا کہ وہ بیوی اور بیٹیوں میں بیٹھ کر نجی معاملات پر بحث کریں۔ وہ پینشن لاتے رہے، مسجد جاتے رہے، اور سود پر کتاب لکھتے رہے۔ اس طرح سال بھر اور گزر گیا۔ اس روز وہ سب بیسنی روٹی کے ساتھ لہسن کی چٹنی کھا رہے تھے کہ دروازے پر بڑی شائستہ سی دستک ہوئی۔ زینہ نے روٹی اسٹین لیس کی تھالی میں رکھی اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ شلوار قمیض میں ملبوس، مار ڈالنے والی عجیب سی خوشبو میں مہکا ہوا سراج سعید کھڑا تھا۔ جی، زینہ نے بڑی مشکل سے اس خواب کو بلایا تھا۔ اب وہ حضرت سلامت کو اچانک سامنے پا کر مڈل کلاس لڑکی دیدے پھاڑے دیکھی چلے جاتی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر؟ زینہ چندھیائی گئی تھی۔ سراج سعید ہلکا سا مسکرایا۔ وہ پر اعتماد لڑکیوں کی کمپنی سے تھک چکا تھا۔ ایسی لڑکیاں جو اس سے کہیں زیادہ ہوٹل بازی، بازار بازی، ٹیلی ویژن اور میڈیا انفارمیشن اور ادراک رکھتی تھیں۔ اسے ایسے ہی اندھیرے میں پلنے والے کنول کی اسے چاہتی، جس کا بدن پتامبر کی طرح کسی ہڈی کی اطلاع نہ دیتا ہو۔ کیا آپ لوگ مہمان کو باہر ہی کھڑا رکھتے ہیں، یا یہ بھی کوئی اسلامی روایت ہے جس سے میں ناآشنا ہوں؟ اندر سے نواز صاحب نے دبے غصے سے آواز دی، زینہ کون ہے؟ زینہ پرانے کواڑ کے پیچھے ہو گئی اور سراج سعید کے لیے دروازہ کھول دیا۔ کسی کو کیا بتاتی کہ پورے سال بعد جو ایسا چندرما بالغ اچانک نظر آئے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ سراج سعید پہلے تو بیسنی روٹی اور لہسن کی چٹنی کھاتا رہا، پھر جب زینہ اور زیتون دائیں بائیں ہو گئی تو اس نے کہا، ماسٹر جی آپ کو عجیب تو ضرور لگے گا، لیکن میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی ہے۔ نوکری چھوڑ دی؟ خاتون کے سینے پہ مکہ پڑا۔
بس میں بھی ایسا ہی گھرانہ چاہتا ہوں جہاں اسلامی اقداروں پر سمجھوتا نہ ہو، آگے چل کر ٹھیک اور نہ ٹھیک ایک نہ ہو جائیں۔ الحمدللہ، لیکن اب آپ شاید مجھ سے بیٹی بہانا پسند نہ کریں۔ نواز صاحب نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب میں نے نوکری چھوڑی سر، تو ابا جی نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا۔ اب میں خالی خولی بیے ہوں، نہ ابا جی کی جائیداد نہ دادا کی وصیت کا مالک۔ الحمدللہ الحمدللہ، رزق کا اللہ مالک ہے، تم رزق حلال کمانے پر شاکر رہو، ہمارے لیے بہت ہے۔ اس وقت خاتون نے کنی کترنا چاہی، اسے ایک عدد خالی خولی بیے پاس کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہ بہانا تھا۔ برسوں وہ ایک ہیڈ ماسٹر کے ساتھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اب جو زباں کھولی تو نواز صاحب اسے کئی ہفتے تفریح کی گھنٹی میں بھی کھڑا رکھیں گے۔ پھر جی کیا حکم ہے؟ ہمیں منظور ہے، نواز صاحب نے کہا۔ ایک چھوٹی سی نوکری جدہ میں ملی ہے، PIA کے کیٹرنگ ڈپارٹمنٹ میں، میں پرسوں ہی جدہ سے آیا ہوں۔ الحمدللہ، خاتون نے لمبا سا سکھ کا سانس لیا۔ کم از کم لڑکا بیکار تو نہیں، کرائے بہت ہیں وہاں، لیکن امید ہے کہ آپ کی خجستہ خصال بیٹی گزارا کر لے گی۔ میں آپ کی اسلام پرستی سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ اسلام پر سمجھوتا نہیں کرتے مجھ کمزور کی طرح۔ اس طرح ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر نواز صاحب کی بڑی بیٹی زینہ کی شادی ایک جمعرات کو نہایت سادگی کے ساتھ مسجد میں ہوئی۔ سسرال والوں کی طرف سے ایک دور کے تایا شریک ہوئے۔ 2 ہفتے سراج سعید نے زینہ کا پاسپورٹ بنوانے، ویزا لگوانے اور شاپنگ کرانے میں گزارے۔ پھر وہ ایک دن دونوں PIA کے جہاز سے جدہ روانہ ہو گئے۔ زیتون نے اس شادی میں نہایت خوشی اور مردانگی سے شرکت کی، لیکن بہن کے جانے کے بعد وہ کبھی کوٹھے پر جا نکلتی اور آسمان پر ٹکٹکی باندھ کر پوچھا کرتی کہ آخر ہر معجزہ آپا ہی کے لیے کیوں ہو جاتا ہے؟ اس قدر عالی نسب، شریف، خوبصورت شہزادہ بھی آپا ہی کو کیوں ملا؟ وہ احساس جرم سے دب کر کفارے کے نفل پڑھتی۔ لیکن یہ ایک اور کہانی ہے جس کا سراج سعید اور زینہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر، جدہ پہنچ کر سراج سعید اور زینہ طریق الطارق کے مین بولیوارڈ سے نکلتی اس گلی میں رہنے لگے جہاں ان کے ساتھ مل کر 2-4 اور بھی PIA کے پاکستانی افسر رہتے تھے۔ ان دونوں کا ارادہ زیادہ عرصے جدہ میں قیام کا نہ تھا۔ سراج سعید ایک بہت ہی کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی تھا، سخت محنت کا وہ بھی عادی نہ تھا، لیکن زینہ اچھا کھانا پکاتی، اس کی محبت کا جواب پرجوش محبت سے دیتی۔ پاکستانی دوست بھی معقول بن گئے تھے جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ عام طور پر پاکستان کی سیاست، رسومات، وہاں کی سہولت ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ پاکستان سے محبت اور پاکستانیوں میں نقص نکالتے رہنے سے جدے میں قیام آسان ہو جاتا۔ سراج کا خیال تھا کہ جلد از جلد کچھ رقم جوڑ کر پاکستان لوٹ جانا چاہیے، لیکن یہاں سراج کی تنخواہ بس معقول ہی تھی۔ مکان اچھا تھا لیکن کرایہ زیادہ تھا، جو بھی بچت ہوتی وہ کافی نہ تھی۔ 1-2 بار زینہ پاکستان گئی، لیکن سراج اپنے گھر والوں سے ملنے نہ گیا۔ وہ مہینے میں 1-8 مرتبہ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کر لیتا، اگر 2-4 دن کی سہولت ہوتی تو مدینہ منورہ میں بھی حاضری دے آتا۔ اس سے زیادہ سفر کی اسے خواہش تھی نہ حاجت۔ عرب شریف پہنچ کر سراج سعید کو ڈیفنس کا گھر، لاہور کا ماحول، اپنی والدہ تو یاد آتے ہی تھے، لیکن اسے تعجب ہوتا کہ یہاں آ کر سب سے زیادہ اسے نواز صاحب کی یاد ستاتی۔ وہ نواز صاحب سے بڑا متاثر تھا۔ پیٹ پر پتھر باندھنا آسان تھا، تپتی ریت پر لیٹنا کچھ ایسا محال نہ تھا، لیکن بنیاد پرست بن کر ایک ترقی پسند ملک میں عمر گزارنی مشکل تھی۔ اپنے آپ کو خوشیوں، راحتوں، عشرتوں سے محروم رکھنا مشکل ضرور تھا، لیکن اپنے بچوں کو عام روش سے توڑنا اور شکنجے میں کس کر پالنا بڑی بے رحم سچویشن تھی۔ اپنے لیے تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی ایسی پابندیاں اختیار کر سکتا ہے جس میں زندگی کی معصوم خوشیوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔
اپنے اختیار کو اللہ کے امر اور اس کی مشیت کی راہ سے ہٹا دے۔ وہ موسیقی، ہلکی ہلکی دولت کی نمائش، انا کی اکڑفوں، دوسروں پر سبقت لے جانے کا مزہ اور اسی طرح کے کئی گناہوں کو پسند کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طور اس کے اسلام اور ان لطائف زندگی میں سمجھوتا ہو جائے۔ سراج سعید کی یہی مشکل تھی کہ وہ عام مسلمان سی زندگی بسر کرتے ہوئے نواز صاحب کو ایک بہت بڑا قطبی ستارہ سمجھتا تھا۔ اسے اعتراف تھا کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ نواز صاحب نہیں بن پائے گا۔ سراج سعید ترقی پسند ملک کا مغرب زدہ، انگریزی کا دل دادا، ڈیفنس کا باسی، اسلام کی صرف اسپرٹ کے سہارے زندہ رہ سکتا تھا۔ ٹوٹ جانے اور لچک کھانے میں جو فرق ہے وہی نواز صاحب اور سراج سعید کے فیصلوں کا فرق تھا۔ مدینہ شریف کے ایک مقدس سفر کے دوران جب وہ زینہ اور اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ٹیکسی میں لوٹ رہا تھا تو زینہ نے کہا، سراج آپ بچوں کی تصویریں ہی ڈیفنس بھیج دیں۔ کس لیے؟ سراج نے سوال کیا۔ ماما کو معلوم تو ہوگا کہ ہمارے بچے ہیں، کیا ان کا دل پوتا پوتیوں سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ وہ چپ سی ہو گئی۔ اب تو تینوں بچے ایمبیسی اسکول میں داخل ہو گئے تھے۔ اتنی دیر کون سے ماں باپ ناراض رہ سکتے ہیں؟ سراج اور زینہ بڑی مشقت سے بچے پالنے میں مشغول تھے، لیکن سراج دو باتوں کو اٹل سمجھتا تھا۔ ایک تو اس کا ارادہ اپنے گھر والوں سے ملنے کا نہیں تھا، دوسرے وہ معقول رقم جوڑ کر پاکستان لوٹ جانے کا آرزو مند بھی تھا۔ پھر اچانک واپسی کا فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ وہ عمرہ کر کے لوٹے تو اس گھر میں اس کی ترقی کا خط موجود تھا۔ اسے مدینہ منورہ میں پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں پی آئی اے کا دفتر تو موجود تھا، لیکن یہاں پی آئی اے کی کوئی فلائٹ نہ جاتی تھی۔ تقریباً 10 سال سے وہ جدہ میں کیٹرنگ کے ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہا۔ اب عین حرم شریف کے قریب آفس ورک ملنے پر اسے بہت خوشی ہوئی۔ لو بھائی، اس بار تو عمرہ قبول ہو گیا ہمارا، تنخواہ میں بھی معقول اضافہ اور حرم شریف میں بھی روز حاضری، کیٹرنگ سے بھی چھٹی، واہ بھائی واہ۔ زینہ چپ ہو گئی۔ اس کے بچوں کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ ایمبیسی اسکول میں تو کام چل رہا تھا، لیکن مدینہ مبارک میں بچے کیا کریں گے؟ اس نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ سراج، بچے کیسے پڑھیں گے وہاں؟ بچوں کو تو ویسے بھی پاکستان جا کے پڑھنا ہوگا زینہ، وہ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ لیکن کیا؟ تم بوریا بستر باندھو اور لاہور چلو، وہاں کسی اچھے اسکول میں بچوں کو داخل کراؤ اور میں آتا جاتا رہوں گا۔ سراج، میں بھلا اکیلی وہاں کیا کروں گی؟ زینہ نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ تینوں بچے ہیں، زیادہ ڈر لگے تو زیتون کو پاس رکھ لینا۔ فیصلہ ان دونوں نے کیا، باقی کام خود بخود ہوئے۔ زینہ اور بچے لاہور آ گئے اور سراج سعید مدینہ منورہ چلا گیا۔ زینہ نے 10 سال میں جو پونجی جوڑی اور بچائی تھی، اس کے ساتھ گارڈن ٹاؤن میں ایک 10 مرلے کا بنگلہ خرید لیا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بار پھر پاکستان میں سیٹل ہونے کے خواب دیکھنے لگی۔ بی جی اور ہیڈ ماسٹر نواز صاحب تو اس کے پاس کم ہی آتے تھے، لیکن زیتون ان کے پاس آ کر رہنے لگی۔ وہ بچوں سے کریت کر جدہ کے بازاروں، حرم شریف کی زندگی کے بارے میں باتیں پوچھا کرتی تھی۔ وہ اتنے سال گزرنے پر بھی ذہنی طور پر ابھی زینہ سے بچھڑی نہ تھی۔ گھر تو سیٹ ہو گیا، لیکن بچے ابھی سارا دن خالہ زیتون کو عرب شریف کی باتیں سنانے میں گزارتے تھے۔ انہیں ابھی کسی اچھے اسکول میں داخلہ نہ ملا تھا۔ زینہ پڑھائی کے معاملے میں بہت خوفزدہ تھی۔ بڑی بیٹی کی تو خیر تھی، لیکن دونوں بیٹے بہت زیادہ ہڑنگ مچانے لگے تھے۔ سارا دن کوٹھے پر پتنگیں لے کر چڑھے رہتے۔ وہ ایک دن ہمسائے میں گئی۔ اس گھر کی مالکہ ایک بڑے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ زینہ کا خیال تھا کہ شاید وہی اس مسئلے کا حل جانتی ہوں۔ چائے کے بعد زینہ نے بچوں کا مسئلہ پیش کیا تو مسز اکرام بولی، دیکھیے جی، میں تو آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گی، آپ اپنے بچوں کو امریکن اسکول میں پڑھائیں۔ ایسی پڑھائی ہے کہ گھر پہ نہ کوئی ٹیوشن رکھنی پڑتی ہے، نہ خود پڑھانا پڑتا ہے، بچے سیدھے تک ہو جاتے ہیں۔ لاہور آ کر ویسے بھی غیاث اور غنی، یہ بچوں کے نام ہیں، بہت پرابلم پیش کر رہے تھے۔ امریکن اسکول کے تصور نے اسے ٹھنڈک پہنچائی۔
پاکستان پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ بچوں کی تعلیم زندگی کا اولین مشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی تمام باتیں ذیلی اور ضمنی ہیں. یہ دیکھ لیجئے، میرے ہسبینڈ ایک اچھی بھلی فرم میں مینیجر ہیں. میں خود ایک اتنے بڑے اسکول میں اسسٹنٹ ہوں، لیکن شام کو ٹیوشنز پڑھانی پڑتی ہیں. کیا کریں؟ بچے میں نے امریکن اسکول میں داخل کروا رکھے ہیں. تو کیا آپ کے بچے آپ کے اسکول میں نہیں پڑھتے؟ نہیں بھائی، میرے صرف 2 بیٹے ہیں. میں ان کے مستقبل کو کیسے اسٹیک پر لگا سکتی ہوں؟ امریکن اسکول کے طالب علم کو تو سیدھا امریکہ میں داخلہ مل جاتا ہے اے لیولز کے بعد. کوئی سفارش اور کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا بس. اچھا، زینہ کو سمجھ آنے لگی کہ اس نے جدہ کو چھوڑ کر عقل مندی کی. یہاں کی تو کایا ہی پلٹ چکی تھی. اگر وہ جدہ میں بیٹھی رہتی تو بچوں کا کیا بنتا؟ آخر ہم دونوں کس کے لیے کماتے ہیں جی؟ میں کس لیے رات گئے تھے ٹیوشنز پڑھاتی ہوں؟ بس یہ بچے پڑھ جائیں اور کیا بھلا. اگر ان کی اچھی تعلیم نہ ہو سکی تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے فیس زیادہ ہے، لیکن پھر کیا؟ آپ کی تو جدہ منی ہے جی، آپ کو تو نہیں سوچنا چاہیے؟ لڑکوں کا کریئر بن جاتا ہے امریکن اسکول میں جا کے. زینہ کا جی چاہا کہ فی الافور بچے امریکن اسکول پہنچ جائیں، لیکن وہاں داخلہ بھی تو آسانی سے نہیں ملتا. میں نے سنا ہے کہ داخلے کے لیے کوئی بہت بڑی سفارش درکار ہوتی ہے، زینہ نے کہا. مسز اکرام نے ہونٹ گول کیے. وہ اس وقت خود کو بہت اہم محسوس کر رہی تھیں. یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن ان دنوں ایک آدمی ہاتھ میں ہے، وہ داخلے کروا سکتا ہے. اگر وہ امریکہ چلا گیا تو پھر ناممکن ہے. کانسلیٹ اس کا ذاتی فرینڈ ہے. زینہ کا تو سانس ہی بند ہونے لگا. امریکن اسکول میں داخلے کا چانس اسے ضائع ہوتا نظر آیا. جس وقت مسز اکرام اسے پورچ میں چھوڑنے آئیں، زینہ کا منہ سوکھ رہا تھا. مسز اکرام بڑے دھڑلے سے بولیں، ٹھیک ہے جی، میں جانتی ہوں ایک بچے کے لیے 7,000 دینا آسان نہیں، لیکن پھر بچوں کا فیوچر کیسے سیکیور ہو؟ ساری شام ٹیوشنیں پڑھاتی ہوں، لیکن مجھے تو مرنے سے پہلے جنت مل گئی. بیٹھے بٹھائے ساری محنت کام آ گئی. مسز اکرام نے اسے پھٹے ہوئے غبارے سا کر دیا. گھر پہنچی تو بیٹی نوشین خالہ کو لمبا عبا پہنا کر گانٹھے لگانے میں مصروف تھی، اور دونوں بیٹوں نے احرام پہن رکھے تھے. غالباً وہ خالہ زیتون کو عمرہ کرنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے. زینہ نے اس گروپ کو کڑی نظروں سے دیکھا اور پھر کڑک کر بولی، تھوڑی دیر کتابیں بھی کھول کے دیکھ لیا کرو. دیکھتے نہیں ہو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ ہر وقت ہڑنگ بو، ہر وقت دھما چوکڑی. یہ پاکستان ہے یا کوئی وقت ضائع نہیں کرتا؟ سب اپنی اپنی زندگیاں بنانے میں مصروف ہیں. پیچھے رہ جاؤ گے، پیچھے، سب سے پیچھے. ابھی پتہ نہیں اس کا تعدیبی لیکچر کتنی دیر چلتا، لیکن اس وقت فون کی گھنٹی بجی. زینہ نے بھاگ کر فون اٹھایا. دوسری طرف سراج سعید مدینے شریف سے بول رہا تھا، ہیلو، کیا حال ہے؟ نوشین کیسی ہے؟ زینہ نے بچوں کی طرف دیکھا. وہ تینوں منہ تھتائے خالہ زیتون سے لگے بیٹھے تھے. وہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان پہنچتے ہی ماما کچھ زیادہ چڑچڑی اور بدمزاج ہو گئی ہے. بات بات پہ کہتی ہے، یہ جدہ نہیں ہے جدہ، اپنے لیے خود ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے. دوسری طرف سے سراج اصرار سے بیٹی کے متعلق پوچھ رہا تھا، بھائی نوشین کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ہر وقت واپس جانے کے خواب دیکھتی ہے. اوہ اچھا. وہ دونوں فون پر ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ دیر خیر خیریت معلوم کرتے رہے. اپنی اپنی گھریلو مشکلات کا ذکر رہا. پھر زینہ کو محسوس ہوا جیسے سراج کچھ چھپا رہا ہے. کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ میں نہیں تو نہیں، بس ایسی کل مسجد نبوی میں ملاقات ہو گئی تھی. سراج نے ملتجی سی آواز میں کہا. ملاقات؟ کس سے؟ کیسی ملاقات؟ زینہ نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. وہ جو میرے مینیجر تھے نا بینک ڈیفنس میں، وہ آج کل یہاں مینیجر ہیں السعودیہ فرانسیسیہ بینک میں. وہ مجھے بڑی اچھی آفر دے رہے تھے. ہاں تو پھر کیا؟ وہ مجھے ساتھ دفتر لے گئے. بڑا خوبصورت دفتر ہے، آفر بھی بہت گرینڈ ہے. سارے مسئلے ایک بار ہی ختم ہو جائیں گے. زینہ نے بچوں کو اشارے سے باہر نکل جانے کو کہا اور فون میں تقریباً چیخی، ہاں تو پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بینک والے تو بہت پے کرتے ہیں، میری مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی. چلو نوشین کی تو کوئی بات نہیں، غیاث اور غنی کی تو 14,000 فیس ہوگی. 14,000.
سراج بینک کی آفر سے خوش تھا. اسے احساس ہی نہ ہوا کہ زینہ کیا کہہ رہی ہے. لیکن بھائی وہ تمہارے ابا جی نواز صاحب وہ کب مانیں گے؟ زینہ کو یکدم غصہ چڑھ گیا. لو تمہارا خیال ہے میں ابا جی کی طرح بچوں کو بھینٹ چڑھا دوں گی؟ ابا جی کو کیا پتا کہ ان کی بیٹیوں نے کیسے سفر کیا ہے. میں ان جیسی پاگل ہوں؟ اکیلا آدمی پورے سسٹم سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ میں ڈان کہوٹے نہیں، مجھے بچوں کے فیوچر کا بڑا خیال ہے. اگر ابا جی کو پتہ چلا تو وہ کیا کہیں گے؟ سراج نے ڈر کر کہا. زینہ اور بھی طیش میں بولی. آپ ابا جی کی فکر نہ کریں، بینک کی نوکری پکڑیں فوراً جلدی سے. ابا جی سمجھتے ہیں صرف وہی مسلمان ہیں، وہی ثابت قدمی سے دکھ جھیل کر اسلام کا نام روشن کریں. ہم بھی مسلمان ہیں جی، اور کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں. 10 سال جدہ میں رہے ہیں، ہمیں اتنی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ تنگ نظری ہے سراج. آدمی کو اسلام کی اسپرٹ، اس کا تنت، ماہیت سمجھنی چاہیے. ضروری نہیں سب بنیاد پرست ہوں. آپ پلیز آپ ابھی کچھ کریں بس. سراج نے زینہ سے بات مکمل کر جب چونگا دھرا تو اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ تھا. نواز صاحب جیسے پورے کے پورے داخل مسلمان کی بیٹی سے ایسی لچکدار، پروگریسو، لبرل سوچ رکھنے والی سراج سعید کی بیوی بن جانا کتنے ہائی کیو کی بات تھی. 21ویں صدی کے منہ پہ مکہ مارنے والی، بچوں کے فیوچر کی ضامن، بے حد منطقی، کام کر، بات سمجھ قسم کی زینہ پر اسے فخر محسوس ہونے لگا. سراج سعید کو بینکر بنے اور بچوں کو امریکن اسکول جاتے کئی مہینے ہو گئے، لیکن کبھی کبھی سراج منتشر خیال ہو جاتا. ایک رات جب اس نے زینہ کو فون کیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا، نواز صاحب کیسے ہیں؟ ابا؟ ہاں بھائی، آپ کے ابا جی نواز صاحب ٹھیک ہی ہوں گے، زینہ نے جواب دیا. دوسری طرف سے سراج کی آواز آئی، کیا مطلب ہے ٹھیک ہی ہوں گے؟ زینہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، پتہ ہے آخری بار بقرہ عید پر آئے تھے، 2 روپے بچوں کو عید ہی دی، اس کے بعد 3 مہینے سے نہیں آئے. کیوں؟ آخر تم نے جا کر معلوم کیا ہوتا، گاڑی بھجوانی تھی انہیں بھائی. وہ تو زیتون کو بھی لے گئے. میں گئی تھی، بڑی معافیاں مانگی میں نے، پر آپ کو تو معلوم ہے ان کی طبیعت کیسی ہے. اماں بیچاری کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے. لیکن ہوا کیا آخر؟ کس بات کا برا مانا انہوں نے؟ کہتے ہیں اب بھلا کوئی بات ہے، میں زیتون کا رشتہ بھی تلاش کر رہی تھی. مسز اکرام اتنی سویٹ ہیں، اتنی سویٹ ہیں، ایک بڑا اچھا آدمی ملوایا تھا مسز اکرام نے. زینہ بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے نواز صاحب اور تمہارے درمیان؟ بس وہی پرانی بات، تمہارے شوہر نے بینک کی نوکری کر لی. اب سوچو اس زمانے میں پورے سسٹم سے کون لڑ سکتا ہے؟ ان کا تو دماغ چل گیا، ہوا کو تلواریں مارتے ہیں. انہیں تو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئے گی جب زیتون مینٹل ہو جائے گی، اماں اسٹروک سے مریں گی. اتنا سیلفش باپ تو آج تک کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ سمجھتے ہیں وہ اسلام کی خاطر یہ جنگ کر رہے ہیں. وقت کہاں کا کہاں پہنچ گیا. اور ابا جی؟ بڑی دیر زینہ نواز صاحب کے خلاف بولتی رہی. پھر رات گئے، سراج نے کھڑکی کھولی اور اندر ہی اندر کہنے لگا، یہ درست ہے کہ میں نواز صاحب نہیں بن سکتا. مجھ میں نہ تو اتنی مضبوطی ہے، نہ میرا ایمان پختہ ہے کہ میں کسی سسٹم سے لڑ سکوں، نہ ہی میں نے اپنی آستین سے زینہ اور بچوں کے بت اتار پھینکے ہیں. میں اس طرح کا آدمی بھی نہیں ہوں جو اللہ کی راہ میں بیٹے قربان کر سکتے ہیں، گرم ریت پر لیٹ سکتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نواز صاحب غلط ہیں. میں ابھی اس قدر بھی لبرل نہیں ہوا کہ زینہ کی طرح نواز صاحب کو بڈھا پاگل کہوں. نواز صاحب ضرور بنیاد پرست ہیں اور سختی سے ہیں، لیکن ان کی ثابت قدمی کے عوض انہیں یہ کچھ تو نہیں کہنا چاہیے جو زینہ کہتی ہے. کیا میں بھی بالآخر زینہ کی طرح ہو جاؤں گا؟ بہت ہی خوب. ایک تو اس قدر خوبصورت کہانی بانو قدسیہ کی، قطبی ستارہ، اور پھر اس کے بعد پڑھنے کا انداز، آواز کا اتار چڑھاؤ، جملوں کی ادائیگی، اس نے جان ڈال دی ہے اس میں. بہت ہی اچھا. ایلیا کے لیے، ایلیا صاحب کے لیے بہت